السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی مرید حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی۔ دوستو 1936 میں روزنامہ زمیندار میں خبر شائع ہوئی کہ پلول ضلع گڑگاؤں کے ڈاکٹر رام گوپال نے ایک گدھے کا نام معاذ اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر رکھا ہے۔ خبر چھپتے ہی ہر مسلمان کا خون کھول اٹھا اور شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلا ضلع چکوال کے ایک غیرت مند جوان غازی مرید حسین کے جوش و جذبے کا کچھ اور ہی حال تھا۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تن بدن میں شعلے بھڑک اٹھے اور اس نے رام گوپال کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجرم کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور قتل کی پوری منصوبہ بندی کر ڈالی۔ بالآخر 7 اگست 1932 یا 38 تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیدائی اس ملعون کے ٹھکانے پر پہنچا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ ہسپتال کے قریب ایک محفوظ جگہ کھڑا ہو گیا اور اپنے شکار کی راہ تکنے لگا۔ بالآخر ڈاکٹر سامنے آیا اور یہ نحیف و نزار مجاہد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس ملعون ڈاکٹر پر ٹوٹ پڑا اور یہ کہتے ہوئے، او موذی اٹھ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آ گیا ہے۔ چھوٹے سے خنجر کے ایک ہی وار سے اس گستاخ رسول ہندو کو واصل جہنم کر دیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے مرید حسین کو غازی مرید حسین شہید بنا کر رہتی دنیا تک امر کر دیا۔ رام گوپال کو جہنم رسید کرنے کے بعد غازی مرید حسین نے خود ہی گرفتاری پیش کر دی اور دوران تفتیش اس سوال پر کہ مقتول کا حلیہ کہاں سے معلوم ہوا، اس شہباز محمد نے انکشاف کیا کہ جس عظیم ذات نے مجھے اس کی شناخت کروائی، ان کے حضور تم تو کیا، تمہارے خیال کا بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ رام گوپال نے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے چن لیا۔ میری قسمت جاگ اٹھی اور خواب میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی صورت مجھے دکھائی اور میں نے جا کر اس کا حلیہ نوٹ کر لیا۔ اب میں اسے ختم کر چکا ہوں۔ یہ میرے ہنسنے اور ہندوؤں کے رونے کا وقت ہے۔ سچ کہا غازی مرید حسین نے، واقعی یہ اس کے ہنسنے کا وقت تھا۔ چنانچہ جب پھانسی کا وقت آیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام تختے دار کی طرف اس شان سے چلا کہ ہونٹوں پر تبسم تھا اور زبان پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزمے تھے، اور اب تا قیامت اس شہید عشق نبی کا مزار مسکراہٹوں میں ڈوبا رہے گا۔ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تھے غازی محمد مرید حسین شہید۔ دوستو اسی طرح غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ بھی سنتے جائیں۔ دنیا میں ایسے آدمی بہت کم ہوتے ہیں جن کے سامنے کوئی بلند مقصد ہو اور وہ اس کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دینے سے ذرہ بھی تامل نہ کریں۔
ایسے ہی آدمیوں سے قوموں کی زندگی کے چراغ روشن رہتے ہیں، اور ایسے ہی آدمیوں سے ملتوں کی تاریخیں بنتی ہیں۔ قصور کے غازی محمد صدیق شہید رحمت اللہ تعالی اس صف کے ایک ممتاز مجاہد تھے۔ پالامل کے ایک ہندو سونار تھا جو ہندو ساہوکاروں کی پشت پناہی میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ 16 مارچ 1934 کو اس نے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق نازیبا کلمات اگلے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبیح حرکت پر سارے شہر میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ پالامل کے خلاف استغاثہ دائر ہوا اور عدالت نے جرم ثابت ہونے پر اسے 6 ماہ قید اور 200 روپے جرمانہ کی سزا سنائی۔ مجرم نے سیشن جج کی عدالت میں اپیل دائر کر دی اور ضمانت پر رہا ہو گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے غازی محمد صدیق کا مقدر جاگ اٹھا۔ خواب میں رحمت دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوئی اور حکم ملا، قصور میں ایک ہندو ہماری شان میں غستاخیاں کر رہا ہے، جاؤ اس کی زبان بند کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان باز سپاہی کئی دن تک شدت غم سے نڈھال رہا۔ اس کے سینے میں غیظ و غضب کے شعلے ابل رہے تھے۔ دل میں ایک ہی جذبہ موجزن تھا کہ جلد از جلد اسے جہنم رسید کر دوں۔ چنانچہ غازی محمد صدیق نے مجرم سے نپٹنے کی تیاری کی اور چلتے وقت اپنی والدہ سے کہا، ماں دعا کرو میں اس عظیم فرض کو بطریق احسن نبھا سکوں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں میری قربانی منظور ہو جائے۔ 17 ستمبر 1934 کو یہ عظیم مجاہد دربار بابا بلے شاہ کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اپنے شکار کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی مجرم سامنے آیا اسے پہچان کر للکارا اور کہا، میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، کئی دنوں سے تیری تلاش میں تھا۔ اے ملیچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، آج تو کسی بھی طرح ذلت ناک موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ کہا اور نعرہ تکبیر لگا کر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو ڈھیر کر دیا۔ موقع پر موجود افراد کا بیان ہے کہ اگر غازی صاحب فرار ہونا چاہتے تو آسانی سے ایسا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنا فرض ادا کر کے نماز شکرانہ ادا کی اور اطمینان سے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ہندوؤں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور غازی صاحب خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کی یہ ادا مسلمانوں کی سربلندی اور غیرت مند فطرت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ قتل کے الزام میں پولیس نے محترم غازی صدیق صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر غازی محمد صدیق صاحب نے پولیس آفیسر کے روبرو ایمان افروز بیان دیتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ پالامل کو میں نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ اس ملعون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ وہ دیدہ و دانستہ اس جرم کا مرتکب ہوا۔ اسے راجپال اور غازی علم الدین شہید کے واقعے کا بھی بخوبی علم تھا۔
ہمارے مذہب کے مطابق وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سن کر خاموش رہے اور عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان نہ کرے۔ کسی اور شخص کی ذات کا مسئلہ ہو تو برداشت ہو سکتا ہے، دنیاوی امور میں کسی بھی فرد خواہ کی ماں بارے ہی کیوں نہ ہو وہ سہا جا سکتا ہے، اس کی شان میں گالی گلوچ پر چپ رہا جا سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ پر ہرزہ سرائی کرنے والے کے خلاف غیظ و غضب، جوش و ولولہ اور غصہ کسی حالت میں بھی کم نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا خوب غور و فکر کے بعد غیرت دینی کے سبب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، اس پر مجھے قطعاً تعسف یا ندامت نہیں، بلکہ میں اپنے اس اقدام پر بہت خوش اور نازاں ہوں۔ عدالت زیادہ سے زیادہ جو سزا دے سکتی ہے جب چاہے مجھے دے دے، مجھے قطعاً حزن و ملال نہ ہوگا، مگر جب تک ہمیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تقدس کے تحفظ کی ضمانت فراہم نہیں کی جاتی، کوئی نہ کوئی سرفروش نوجوان بزم دار و رسن میں چراغ محبت جلاتا رہے گا۔ یہ تو ایک جان ہے، اس کی بات ہی کیا ہے، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک قدم پر پوری کائنات بھی نچھاور کر ڈالوں تو میرا عقیدہ، ایمان اور عشق و وجدان یہی کہتا ہے کہ گویا ابھی حق غلامی ادا نہیں ہو سکا۔ سیشن کورٹ سے پھانسی کے فیصلے کے بعد حضرت غازی محمد صدیق شہید رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ نے اپنے جوان سال بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے نہایت حوصلے کے ساتھ فرمایا تھا کہ بیٹا، میں تم سے بہت خوش ہوں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تحفظ کے لیے تم قربان گاہ پر جا رہے ہو، اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قائم رکھنے کے لیے مجھے تم جیسے 20 بیٹوں کی قربانی بھی دینا پڑے تو رب کعبہ کی قسم کبھی دریغ نہ کروں۔ اور یوں غازی محمد صدیق نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دے کر امت مسلمہ کو تاابد سرخرو کر دیا۔ تخت دار پہ اس پروانہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے اللہ، تیرا ہزارہاں شکر کہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تحفظ کے لیے مجھ ناچیز کو کروڑوں مسلمانوں میں سے منتخب فرمایا۔ تیرے ذوق شہادت کا فسانہ نہ بھولے گا قیامت تک زمانہ، فنا کے بعد بھی زندہ رہے گا تیرے ایمان کامل کا فسانہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ دوستو اسی طرح غازی منظور حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی، ان کا واقعہ بھی سنتے جائیں۔ یہ 1941 کی بات ہے۔ تھانہ ڈومن کے ڈاک بنگلہ میں ایک متعصب ہندو چودھری کھیم چند SDO چکوال مقیم تھا۔ اس بدطینت کو مہاشا راجپال کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ بارگاہ سرور کونان صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی اور زبان درازی اس کا وتیرہ تھا۔ اسے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزہ چکھانے کے لیے غازی منظور حسین اپنے ایک مخلص ساتھی ماسٹر عبدالعزیز کے ہمراہ ڈاک بنگلہ پہنچے۔
اور اس کی پیشانی پر پستول کا فائر کیا۔ اذان بعد ماسٹر صاحب نے برچھیاں ماری اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیم چند اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مقتول کے نزدیک اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی، وہ بے گناہ تھی، لہذا اسے چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، ہم نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا ہے۔ مسلمان ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی پر چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ دشمنوں سے نبٹنے کے لیے ابھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم واصل کرنے کے بعد یہ سرفروش جہادی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ ان کے عزائم بہت بلند تھے اور وہ جہاد آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ سرفروش غازیوں کی یہ قلیل جماعت لکی مروت کے قریب ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی کہ پولیس کو خبر ہو گئی۔ پہاڑ کا طویل سفر کرنے کی وجہ سے مجاہدین پر تھکان غالب تھی، وہ ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں گہری نیند سو گئے۔ پولیس نے ان کو بیدار ہونے کا موقع ہی نہیں دیا اور بے خبری میں ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوں ان مجاہدوں کی سعید روحیں عالم بالا کو پرواز کر گئیں۔ شہادت کا بلند مقام انہیں نصیب ہوا۔ یہ جولائی 1944 کا واقعہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں آپ علیہ السلام کی ناموس کی خاطر ہی اپنی زندگی گزاریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔